نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ حقیقت یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر انسان غور بھی کرے تو بات بھی درست ہے، کیونکہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نے خود بنائی ہو یا خود اگائی ہو یا خود تیار کی ہو، سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہم صرف ان کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں، ورنہ ہم ان کے بنانے والے نہیں، نہ ہم بارش برسانے والے ہیں اور نہ زمین سے سبزہ اگانے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے تو کون بارش برسا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر اور ویران کر دے تو کون ہے جو اس میں کچھ اگا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، اولاد، اچھے ساتھی، دوست، احباب، انسان، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے، اور ان کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے، اور یہ ایک بالکل سچی بات ہے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور ان کو صحیح جگہ پر صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور اسی طرح وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور نعمتیں طویل عرصے تک انسان کے پاس رہتی ہیں اور انسان ایک پرلطف زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم کوشش کے ساتھ ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکرمہ بن ابی جہل نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے اور جا کر کشتی میں سوار ہو گیا، اور جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کے مالک نے کہا کہ اب تمہارے بت تمہیں نہیں بچا سکتے، صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ تو اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئی کہ اگر اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے تو یہی وہ بات ہے کہ جو محمد ہمیں اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بہرحال انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر آج میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور پھر اسلام کی بہت ساری خدمت بھی کی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور ان کی پکار سن لی گئی، دعا قبول ہو گئی، اور ایک بہت بڑے طوفان سے وہ بچ نکلے۔ تو اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ضرور اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں تو ہم پھر پلٹ جاتے ہیں اپنی ہی دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی بجائے اس کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے جائیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی کلمات دل سے نکلے اللہ کی تعریف کے انہی کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر عربی زبان میں نہ بھی یاد ہو تو اپنی زبان میں جو بھی ہم بولتے ہیں اور جس میں ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اس زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سنے گا۔ جہاں تک نعمتوں کے زوال کا تعلق ہے، یعنی نعمتوں کے ختم ہو جانے کا تعلق ہے، تو یہ دراصل انسان کا ایک امتحان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات عذاب بھی۔ جہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آزمائش ہے تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز دنیا والوں میں سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو اسے دنیا کی کسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اس کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ تو جو راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے راضی ہو جائے رب
اس کے لیے پھر جنت ہی جنت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو ملنے والی نعمتیں جب لے لی جاتی ہیں تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے یا اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت واپس لے لیتا ہے تاکہ بندہ ہوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض آزمائشوں پر صبر بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا یا عام طور پر اتنا بڑا اجر حاصل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا. اب جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا. پھر اسی طرح ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے نعمتوں کا جانا، تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، جہاں بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے وہاں اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ عذاب بھی ہے، کیونکہ فرق یہیں سے پتہ چلے گا کہ کون سی مصیبت کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے عذاب ہے. کہ جو آزمائش میں پڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اس کے لیے آزمائش ایک نعمت ہے، یعنی اس کے لیے نعمت کا جانا بھی ایک نعمت ہے. اور جو شخص نعمت کے جانے پر، آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اپنے اعمال کی کچھ اصلاح نہ کرے، تو وہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ آزمائشیں ان سب کے لیے ایک عذاب تھیں. پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا زوال ہوتا کیوں ہے؟ یعنی آزمائش عذاب تو اپنی جگہ، لیکن نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس میں انسان کا کیا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا یا اس پر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ یعنی جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح غرور اور تکبر نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. اور تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور صحیح بات کو نہ ماننا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو، اور وہ مرتے دم تک پھر اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو واضح طور پر ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بھی انسان کا امتحان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ ہم یہ سب کچھ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ہے، قارون کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا لیکن وہ اسے اللہ کی رحمت یا اللہ کا انعام نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے. پھر کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض،
ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال کا ایک سبب نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یعنی دوسروں کو اس کا سبب بتانا اور اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹ جانا اور اللہ کو یاد نہ کرنا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا. اسی طرح نعمت کو استعمال نہ کرنا، وہ بھی نعمت میں کمی کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی مال کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگی. تو جب ایک انسان کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی کرے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں وغیرہ کا حصہ بھی اس میں سے نکالے. لیکن اگر انسان صرف اس کو بڑھاتا ہی چلا جائے اور کسی کا بھی حق نہ دے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کمی فرما دیتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا. یعنی جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالتی رہو. اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو 2 بوجھوں یعنی جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو بھی 2 بوجھوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل اور عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، پھر بخل کرنا، کیونکہ بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ قرآن کی روح سے وہ ان کے حق میں بہتر نہیں. پھر اسی طرح بخل کرنا، کنجوسی سے کام لینا، جیسے قرآن مجید میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا سورۃ القلم میں کہ انہوں نے بخل کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ہم آج اپنا باغ جب کاٹیں گے اس کا پھل لیں گے تو کسی بھی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، کسی اور کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے. تو ہوا کیا کہ وہ صبح صبح اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے تاکہ جا کے باغ کا پھل اتار لیں، لیکن وہاں جب گئے تو باغ جلا پڑا تھا اور وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، کیا ہم راستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ نکلے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس بخل کی سزا دی تھی اور ان سے نعمت واپس لے لی. پھر اسی طرح لوگوں کو دیتے ہوئے تنگ پڑنا کہ یہ کیوں مانگتے ہیں یا کیوں لیتے ہیں ان سے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہی نعمتیں دوسروں کو مل جاتی اور وہ دوسروں کے ہاتھوں ان کو خرچ کرواتا ہے. پھر اسی طرح سرکشی کرنے والی قومیں، سرکشی کرنے والے افراد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بھی نعمتیں لے لیتا ہے. پھر گناہ اور نافرمانی کے کام نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں. پھر اسی طرح انسانوں کے بعض کھلم کھلا گناہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے قحط سالی کا باعث بنتے ہیں، ایسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جو پہلی قوموں میں نہ تھی. تو اس لیے نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اپنی نعمت تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. پھر اسی طرح نیک اعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والو، اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں. یعنی اللہ نے نعمتیں تو بہت سو کو دے رکھی ہیں لیکن شکر گزار لوگ کم ہیں.
اور شکر گزاری کیا ہے کہ دل سے بھی انسان راضی ہو، زبان سے بھی اچھی بات نکالے اور عمل بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو. پھر والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرنا، یہ بھی مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے. پھر اسی طرح مال کو خرچ کرنا، کیونکہ خرچ کرنے سے مال مزید بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر زیادہ عطا کرے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، ان کے لیے رزق کے اور دروازے کھول دیتا ہے اور کئی گنا پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. نعمتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں عملی تدابیر اختیار کرے وہاں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرے. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے، تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. تو اس لیے شکر کا ادا کرنا صرف ضروری نہیں بلکہ اس کی نیت، ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یعنی تو نے جو ہمیں امن و امان دے رکھا ہے وہ ختم ہو، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو عموماً اس سے بھاگتا ہے، لیکن یہاں عجب معاملہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور پناہ کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، توبہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر اسی طرح رفاع زرقی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب احد کے دن مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں. لوگ آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اللہم لک الحمد کلہ اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب اللهم أعوذ بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اے اللہ، جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں. اے اللہ، ہم اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے. اے اللہ، ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے. اے اللہ، میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، تیری اطاعت میں حائل نہ ہو اور نہ زائل ہو. اے اللہ، میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی. اسی طرح انسان کو بدنی اور جسمانی نعمتوں کے بقا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہم عافنی فی بدنی
اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے اپنے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ